آج 10 رمضان جمعرات کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ 10 رمضان جمعرات کے روز سورہ کوثر کو پڑھ لے گا، رمضان کا آغاز سورہ کوثر پڑھ کر کرے گا، پورا مہینہ رزق و دولت سے مالا مال ہو جائے گا، پورا سال رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ پورے سال کے لیے سکون رزق دولت کا انتظام کرانا چاہتا ہے تو آج 10 رمضان جمعرات کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک بار سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ چاہے صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، تہجد کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، افطاری کے وقت پڑھ لیں، لیکن یہ وظیفہ 10 رمضان جمعرات کے دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن جب کوئی بندہ کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، جو لوگ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج 10 رمضان جمعرات کا دن یہ خاص عمل کر لینا۔ رمضان برکت والا مہینہ ہے، رمضان عظمت والا مہینہ ہے۔ رمضان رب کریم سے اپنی ہر حاجت پوری کرانے کا وقت ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ماہ رمضان میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیطان کو جکڑ کر دیا جاتا ہے، اور ہر گھر میں رزق و دولت کا طوفان آ جاتا ہے، ہر گھر کا دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے، ہر گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رمضان میں نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتا ہے تو ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ آج رمضان کا مہینہ ہے، رب کریم آخری آسمان پر آتا ہے اور خود صدائیں لگاتا ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کر دوں، ہے کوئی بے روزگار، ہے کوئی مجبور، ہے کوئی لاچار، ہے کوئی بے بس۔ آج 10 رمضان جمعرات کے دن اللہ والو رمضان کے 30 روزوں تک انشاءاللہ ہر دن کا خاص عمل آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ عمل مستند اور خاص الخاص عمل ہیں، یہ بے حد آزمودہ وظائف ہیں۔ آج تک جس نے رمضان کے مہینے میں یہ وظیفے پڑھے، رب کریم نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ آج 10 رمضان جمعرات کا روزہ ہے۔ آپ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے آج کے روز جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، سورہ کوثر کا وظیفہ، وہ اس کی اولاد، اس کا گھر، اس کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو لوگوں کے لیے ان کے گھر کی حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جن کی خواہش، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 10 رمضان جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے 10 رمضان جمعرات کے دن یہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ جب رمضان کے مہینے میں صبح سحری کے وقت یا روزے کی حالت میں یا شام افطاری کے وقت سورہ کوثر بندہ پڑھتا ہے، فرشتے غیب سے رزق و دولت لے کر آ جاتے ہیں، کیونکہ جب بندہ رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، رب کے خوف سے تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جس مقصد کی نیت کرتا ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ والو رمضان کا 10واں روزہ ہے، یہ قسمت والوں کو ملتا ہے، پتہ نہیں اگلا روزہ ہمیں ملے یا نہ ملے، اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، پھر کیوں نہ آج رمضان کے 10ویں روزے میں جمعرات کے دن رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرا لیا جائے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے تو پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اگر کوئی قرض دار ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی نہ شکلیں دیکھی جاتی ہیں نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بن مانگے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج کوئی نیا گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے۔ جو بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے روزگاری بے اولادی کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنے گھر سے تمام طرح کی نظر بد حسد جادو جنات سے حفاظت چاہتا ہے، تو 10 رمضان جمعرات کے دن سورۃ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے،
اگر کوئی بندہ رحمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، رحمتوں سے برکتوں سے اپنے گھر کے خزانوں کو مالا مال کرنا چاہتا ہے، تو سورہ کوثر 10 رمضان جمعرات کے دن پڑھنی ہے۔ آپ صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، رات 9، 10، 11 بج جائیں، آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے اور رمضان کا یہ مہینہ اپنے ساتھ رحمتوں برکتوں کے خزانے لے کر آتا ہے۔ خدارا لاپرواہی مت کیجیے گا، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ لو، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے مال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ کرنا کیا ہے، 10 رمضان جمعرات کے دن جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ میں 10 رمضان کی خصوصی دعا کرتا ہوں، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے نام کے ساتھ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے۔ آج تیری عظمت والا برکت والا مہینہ ہمارے مقدر میں آیا ہے۔ آج ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے۔ ہمیں رمضان کے تمام روزے رکھنے کی، ذکر اذکار کرنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اور نیک اعمال کرنے کی، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جس گھر میں بیٹیاں جوان ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب فوری طور پر آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے۔ 10 رمضان جمعرات کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ لیکن توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب 10 رمضان جمعرات کے دن کا خاص اور شرطیہ وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے اگر یہ وظیفہ ضائع ہو گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، یہ موقع بار بار نہیں آتا، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، بار بار نہیں آتی۔ میں آپ کو ایسے مستند اور شرطیہ وظیفہ بتا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج میری جس بہن، بھائی، بیٹی، بزرگ کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ پوری ہو کر رہے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ 10 رمضان جمعرات کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر کر کے دیکھیے گا، آپ تو کیا آپ کے گھر کا بچہ بھی امیر ہو جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ کاغذ پر لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جاؤ اور رب کریم سے مانگنا شروع کر دو۔ آپ جو مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، آج بن مانگے رب کی ذات ہر حاجت، ہر خواہش پوری کرنے کو تیار ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھیں بند کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا کریموں کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا کریم رب کریم کا صفاتی نام ہے، اور جب کوئی بندہ یا اللہ یا کریموں کو ملا کر پڑھتا ہے
یا اللہ یا کریمو پڑھتا ہے تو رب کریم کی ذات ایسی نظر کرم فرماتی ہے کہ تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جو بندہ یا اللہ یا کریمو سے رب کریم کو پکارے گا، رب کی ذات ایک نظر کرم فرما دے گی تو ہم سب کی نسلیں بدل جائیں گی، ہم سب کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، امن ہمارے گھر کے بچے بچے دولت مند بن جائیں گے۔ اللہ والو، آج 10 رمضان جمعرات کے دن یا اللہ یا کریمو کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو سکپ کر کے مت دیکھیے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر چند منٹ کی ویڈیو مکمل دیکھنے سے، چھوٹا سا وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات بدل جائیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق و دولت کا طوفان لے کر آ جائیں، تو اگر آپ کروڑوں بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر توجہ اور دھیان کے ساتھ یا اللہ یا کریمو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا کریمو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا کریمو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا اللہ یا کریمو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا اللہ یا کریمو کو 11 بار پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جانا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پہ آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ خدا را یا اللہ یا کریمو کو 11 بار پڑھتے دوران کسی سے بات مت کرنا۔ یہ 10 رمضان جمعرات کے دن کا روزہ ہے، اور جو بندہ 10 رمضان جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، رب کریم سے پورے سال کے رزق و دولت کو لکھوا لیتا ہے، پورے سال کی پریشانیوں سے نجات پا لیتا ہے، پورے سال کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ یا کریمو پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ رمضان میں سورۃ کوثر پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے، پورے سال کی تنگ دستیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے جان چھڑا لیتا ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بندش کا شکار ہے، آپ کے گھر میں نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ہیں، آپ کے کاروبار میں مسائل میں، آپ کے کسی بھی مسئلے میں مبتلا ہیں، کسی بھی آزمائش کا شکار ہے، کسی بھی مصیبت اور تنگ دستی میں مبتلا ہیں، تو 10 رمضان جمعرات کے دن سورہ کوثر کو پڑھنے والا پورے سال کے تمام مسائل سے جان چھڑا لیتا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اگر آپ کے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، آپ کے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ، بیٹی کے رشتوں کے اسباب ہو جائیں، کار سے نجات ہو جائے، گھر میں سکون اور برکت آ جائے، بند کاروبار میں ترقی ہو جائے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے، ہر کام میں آسانی ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو آج 10 رمضان کا روزہ آپ کے لیے موقع لے کر آ گیا ہے۔ ماہ رمضان میں سورہ کوثر پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں کا آخری حل رمضان کے مہینے میں سورہ کوثر کا خاص عمل ہے۔ توجہ کیجیے گا کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال بھی رکھنا ہے۔ نمبر 1، نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ تو کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران رب کریم سے ضد کر کے مانگنا، بچوں کی طرح مانگنا، کیونکہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، پہلے عشرے میں، رحمت کے عشرے میں 10 رمضان کے دن جو بندہ سورہ کوثر کو پڑھ کر مانگنا شروع کرتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، میں تیرے خزانوں میں کمی نہیں کروں گا۔ اگر کوئی بندہ اپنی ہر حاجت کو کھلی آنکھوں سے پورا ہوتا
हुआ देखना चाहता है तो सूरह कौसर को पढ़ कर सीख लें। एक बार हो गया सूरह कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सूरह कौसर को 10 रमज़ान जुमेरात के दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और 7 बार सूरह कौसर पढ़ते दौरान आपके दिल में जो भी आता है आप रब करीम से जो भी मांग सकते हैं। उस दौरान आपके दिल में जो भी आता है आप रब करीम से जो भी मांग सकते हैं, आपने आज रब करीम से मांग लेना है, क्योंकि आप आज जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। अब 7 बार सूरह कौसर पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। दूसरा, जो भी मांगोगे मिल जाएगा, इसलिए आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना। तीसरा, ये वजीफ़ा मुकम्मल यानी सूरह कौसर पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जो इस वजीफ़े की इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, आपने इसको पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का मतलब क्या है कि मौला करीम मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। जब कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ कर रब का शुक्र अदा करता है तो वो उस बात का इकरार करता है कि मौला तेरा शुक्र है, तूने रमज़ान का महीना मुझे नवाजा, मुझे इतनी मोहलत दी कि मैं रमज़ान के महीने में अपने गुनाहों को बख्शवा सकूँ, तेरी रहमत का तलबगार हूँ। आज ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है, आप रब करीम से जो मांगेंगे इंशाअल्लाह मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को आपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और रब करीम को रब का शुक्र करने वाला इतनी पसंद है कि रब फरमाता है जो बंदा मेरा शुक्र करता है मैं उसके ख़जानों को भर देता हूँ। जब कोई बंदा रब का शुक्र करता है मैं उसे 70 गुना ज़्यादा देता हूँ। और जब कोई बंदा रमज़ान की ख़ास कबूलियत की घड़ियों में ख़ास मकसद को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ता है तो रब फरमाता है मैं राज़ी हूँ, फरिश्ते जाओ उस बंदे के मुंह से निकली हर बात को पूरा कर दो। अगर आप चाहते हैं कि फरिश्ते रब के हुक्म से आपके गैबी मदद लेकर आ जाएं, गैबी फरिश्ते आपके घर में रिज़्क़ और दौलत के ख़जाने लेकर आ जाएं, आपके तमाम मसाइल का गैब से हल हो जाए, तो आप आज इन 3 अमाल को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को 11 बार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अपने गुनाहों की सबसे पहले सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली, फिर ज़िद करके रब करीम से मांगिएगा, क्योंकि अब रब से ज़िद करके अपनी हाजात पूरी कराने का वक्त है। हो सके तो सजदे की हालत में चले जाएं। जब बंदा रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में सूरह कौसर को पढ़ता है, 10 रमज़ान जुमेरात के रोज़े का ये ख़ासुल ख़ास और शर्तिया वजीफ़ा है। लापरवाही मत करना, ये वक्त बार बार नहीं आता, ये वक्त साल में 1 बार आता है। बड़ा मुकद्दर वाला है, बड़ा किस्मत वाला है वो बंदा जो 10 रमज़ान जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा शुरू से अब तक बताए गए तरीके से पढ़े। ये तीनों अमाल तरबियत में पढ़ने हैं, ना आगे पढ़ने हैं, ना पीछे पढ़ने हैं, ना कम पढ़ने हैं, ना ज़्यादा पढ़ने हैं। ये अमाल इतना मस्तान व मजरब है कि अकाबरीन ने जिस मकसद के लिए पढ़ा कामयाबी यकीनी हो गई। ये 3 अमाल बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही आपने आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अब वजीफ़ा मुकम्मल हो चुका, दोनों हाथ उठाकर रब करीम से मांगना शुरू कर दें। प्यारे हबीब के सदक़े मांगिएगा, रमज़ान की अज़मत के सदक़े मांगिएगा। ये वजीफ़ा पढ़ने वाला जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी उसका मुकद्दर हो जाती है। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने बारगाही में कबूल व मकबूल फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू कहानियों को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।